بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر۔ سورۃ الطارق کا ترجمہ آغاز سے بنام خدائے رحمان رحیم۔ والسماء والطارق، آسمان کی قسم اور آنے والے کی، رات کو آنے والے کی قسم۔ وما ادراک ما الطارق، اور تجھے کون بتائے گا کہ وہ آنے والا کیا ہے۔ النجم الثاقب، وہ ایک روشن ستارہ، ایک روشن ستارہ۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی نفس نہیں ہے ایسا مگر یہ کہ اس پر ایک حفاظت کرنے والا مقرر ہے۔ یہ حفاظت کرنے والا یعنی نگہبانی کرنے والا یعنی دیکھنے والا۔ مناسبت کیا ہے ستارے کی قسم سے اس کے ساتھ؟ جیسے میں نے عرض کیا تھا بروج میں کہ بروج کی ایک جو تفسیر ہے مراد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے قلعوں میں برج ہوتے تھے نگہبانی کرنے کے لیے، قلعوں میں آج بھی آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات جو حساس علاقے ہوتے ہیں ان کے ارد گرد باؤنڈری وال ہوتی ہے تو ان کی دیواروں میں وقفے وقفے سے چوکیاں بنی ہوتی ہیں جہاں پہ سپاہی کھڑے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں، انہیں برج کہا جاتا ہے۔ والسماء ذات البروج یعنی ایسے بروج والا آسمان کہ جہاں سے تمہیں دیکھا جا رہا ہے، تمہاری ہر ایکٹیویٹی، تمہارا ہر کام۔ اور یہاں پر اس کو ستارہ کہا کہ یہ جو ستاروں کا سسٹم ہے اس میں بھی نگہبانی کا سسٹم ہے، اور جو خاص طور پہ جس کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے وہ شیاطین پر نگہبانی ہے۔ اگر شیاطین میں سے کوئی انہیں کراس کر کے آگے جانے لگے تو اس کو مار کر پیچھے بھیج دیا جاتا ہے۔ وہاں پر بھی لفظ کیا ہے؟ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، یہاں پہ النجم الثاقب، تو وہاں پہ بھی ایک روشن شہاب اس کو مارتا ہے۔ البتہ اس سے مراد آیا یہ والے شہاب ثاقب ہے جو ہم دیکھتے ہیں، اور یہ کچھ ایسا بھی کرتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتا، خداوند عالم بہتر جانتا ہے۔ لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہم نے آسمان میں ایک نظام ایسا رکھا ہے کہ شیاطین میں سے اگر کوئی اوپر جانا چاہے، آسمان کی خبر اچکنا چاہے تو اس کو مار پڑتی ہے اور اس کو بھگا دیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر ان ستاروں کے سیٹ اپ کو اور نظام کو، سسٹم کو اللہ تبارک و تعالی ایک عظیم چیز کی طرح بیان فرما رہے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم کہ وہ نجم ثاقب، وہ چمکدار ستارہ، وہ کیا چیز ہوتی ہے، یعنی کیا کیا چیزیں اس کے اندر خدا نے رکھ دی ہیں، کیا کیا نظام۔ خود یہ آپ سورج بھی دیکھ لیں، یہ بھی نجم ثاقب ہے۔ اس ایک نجم ثاقب کو اگر آپ ہٹا لیں تو پیچھے انسانوں کے پاس زندگی کے لیے مثلا کیا رہ جائے گا؟ یہ سارا نظام گواہ ہے کہ ہر نفس پر ایک محافظ، ایک حفاظت کرنے والا، ایک نگہبان اللہ نے رکھا ہوا۔ کوئی نفس ایسا نہیں جس پر نگہبان نہ ہو۔ تو جب ایسا ہے تو پھر ہوش میں آؤ، یہ نہ سمجھو کہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ پھر ایک اور مثال، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، جو انسان اللہ کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے، جو اکڑ رہا ہے اور قرآن کا تم انکار کر رہے ہو، نبی ہمارے کا انکار کر رہے ہو، ذرا غور تو کرو۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان، تو انسان دیکھے تو صحیح، انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے
مما خلق، کس چیز سے خلق ہوا؟ اکڑنے والا، مقابلے کرنے والا، چیلنج کرنے والا، دھمکیاں دینے والا، اپنے سوا کسی کو کچھ نہ سمجھنے والا، ایک دفعہ دیکھے تو صحیح، تصور ہی کر لے تو کم از کم کچھ نہ کچھ گیس تو دماغ سے نکلے گی کہ میں اصل میں کیا چیز ہوں اور کہاں سے یہاں پہ پہنچا ہوں، اور وہاں سے یہاں بھی اپنی مرضی سے اور اپنے اختیار سے نہیں پہنچا ہوں، پہنچایا گیا ہوں، نطفے سے انسان میں خود نہیں بنا، بنایا گیا ہوں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، جب انسان ان چیزوں پہ غور کرتا ہے نا تو اسے اپنی بے بسی اور محتاجی اور کمزوری کا احساس آتا ہے، تو پھر اکڑ کم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر انسان بھول جائے اپنی ابتدا کو بھی اور اپنی حتمی انتہا کو بھی، پھر وہ پاگل ہو جاتا ہے، پھر وہ درندہ بھی بن جاتا ہے، پھر وہ سمجھتا ہے کہ گویا اس نے تو کہیں جانا ہی نہیں ہے اور اس کو کبھی پکڑا ہی نہیں جانا۔ لہذا وہ جو سب سے انسان کے اندر حقارت کا جذبہ پیدا کرنے والی چیز ہے وہ نطفہ ہے، جہاں سے یہ شروع ہوا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کہتا ہے دیکھ تو صحیح کہ تو خلق کس چیز سے ہوا ہے، اور اس میں یہ بھی ہے، ایک تو وہ چیز حقیر ہے، دوسرا تیرے ہاتھ پلے تو ہے ہی کچھ نہیں، جو تو بنایا گیا اس سے اس شکل میں لایا گیا، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر وضاحت فرمائی خلق من ماء دافق، کہ کہیں اور نہ چلا جائے انسان کا ذہن، فرمایا ایک اچھل کے نکلنے والے پانی سے پیدا ہوا، اور حقارت کا تصور ہے۔ خلق من ماء دافق، اچھلنے والے پانی سے خلق کیا گیا۔ کون سا پانی؟ یخرج من بین الصلب والترائب، جو پشت، پیٹھ اور سینوں کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، اس پانی سے خلق کیا۔ اس سارے پہ غور کر، انہو، یہ تو نے تو نہیں کیا، یہ سسٹم تو نے نہیں بنایا جس سے تو بنا ہے، نہ اپنے باپ کا سسٹم تو نے بنایا، نہ اپنی ماں کا سسٹم تو نے بنایا، نہ یہ پورا نظام تو نے نہیں بنایا۔ جس نے بنایا ہے انہو علی رجعہ لقادر، یقیناً وہ اس کو دوبارہ پلٹانے پر بھی قادر ہے۔ جس نے پہلے اتنی باریکیوں سے گزار کر بنایا ہے وہ بالیقین علی رجعہ، اسے رجوع کروانے میں یعنی دوبارہ پلٹانے میں لقادر، یقیناً اس پر بھی وہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔